وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے یہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میرا شمار جاہل لوگوں میں ہو۔ قالوا، جب حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا تو اب قوم کے لوگوں نے سوال کیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے ادع لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا، اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے اوپر واضح کر دیں یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ تو وہ بالکل چھوٹی بچی ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو۔ اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان نوجوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ تم کر گزرو۔ قالوا، انہوں نے پھر سوال کر دیا ادع لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونہا، مزید وضاحت کر دی جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے، اس کا رنگ جو ہے نا بالکل زرد ہونا چاہیے، شوخ زرد، فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کے دلوں کو بھانے لگے۔ قالوا، انہوں نے پھر سوال کیا ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، مزید اس کو واضح کریں کیسی ہونی چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ہمارے اوپر مشابہ ہو چکی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ایسی گائے کو تلاش کر کے ذبح کریں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ یقول انہا، بے شک اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ فرما رہے ہیں کہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ تو اسے کھیتی کے اندر جوتا گیا ہو یعنی ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلانے کے لیے اسے کنویں کے ساتھ جوتا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، بالکل کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشان کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، یہ ہوئی نا بات، اب آپ نے ہمارے اوپر گائے کو واضح کر دیا۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہے اس میں دو واقعات بیان کریں گے آج کے درس کے اندر، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں واقعات تفسیر ابن کثیر کے اندر میں نے پڑھے ہیں، ویسے تو کافی ساری کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں کچھ چیزیں مختلف بھی تھیں، لیکن پھر میں نے تفسیر ابن کثیر سے جو پڑھا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو شخص قتل ہوا بنی اسرائیل کے اندر، یہ ایک بزرگ تھا، بہت مالدار تھا، جس کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت مالدار شخص تھا۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اور روایات کے اندر رہتا ہے وہ انتہائی خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت، شاید پورے بنی اسرائیل میں اس جیسی حسین عورت کوئی نہ ہو، اتنی وہ خوبصورت تھی۔ اس شخص کا ایک بھتیجا تھا جو اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ لالچی بھی تھا، اسے لالچ یہ تھا کہ وہ اپنے چچا کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا، اب اللہ رب العزت کی مرضی ہے کس کو کب موت ہے۔ اس نے دیکھا یہ بڈھا مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں خود ہی اسے قتل کر دوں، راستے سے ہٹا دوں، پھر اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا اور اس کی وراثت کا مالک بھی بن جاؤں گا۔
یہ شاید وادی ایلا جس کا کل ہم نے پڑھا تھا، یہ شاید اسی وادی کا واقعہ ہے، کیونکہ سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے۔ اس نے موقع پا کر رات کے وقت اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ جو کل میں نے بتایا تھا آپ کو 12,000 لوگوں نے الگ سے اپنی بستی آباد کر دی تھی، دیوار کھڑی کر دی تھی، دروازہ لگا دیا تھا، وہ رات کو بند کر دیتے تھے تاکہ شریر لوگ ان کے پاس نہ جا سکیں، نہ وہ خود ادھر جاتے نہ ان کو اپنی طرف آنے دیتے تھے۔ وہ لوگ جو نیک لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے رات کو سونے کے لیے دروازے بند کر دیے اور وہ سو گئے۔ اس نے رات کی تاریکی کے اندر اپنے چچا کی لاش کو لا کر ان کے دروازے کے پاس، وہ جو بستی کا دروازہ تھا اس دروازے کے پاس لا کے رکھ دیا اور گھر جا کے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، میرا چچا نہیں مل رہا، میرا چچا نہیں مل رہا، آؤ میرے ساتھ مل کر میرے چچا کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ پہلے اپنی بستی میں دیکھا گیا، اسے تو پتہ تھا اس نے کہاں پر رکھا ہوا ہے اپنے چچا کی لاش کو، پھر لوگوں کو لے کر ان لوگوں کی بستی کے پاس آیا جو شریف لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب دروازے کے پاس آیا تو وہاں لاش مل گئی، تو اس نے جو ہے نا ان لوگوں سے تاوان کا مطالبہ کر دیا، دیت کا مطالبہ کر دیا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اب تم اس کے بدلے میں دیت دو گے۔ بہرحال جو نیک لوگ تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کی قتل کی کوئی خبر ہے، اور نہ ہی ہم کسی قسم کی کوئی دیت دیں گے۔ منع کر دیا انہوں نے بالکل۔ اب یہ لوگوں کی ہمدردی سمیٹتا رہا کہ دیکھو جی میں مظلوم ہوں، میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، وہ دیکھو اکٹھے ہو گئے، ایک ہو گئے ہیں، تم میرا ساتھ دو، اگر یہ دیت نہیں دیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو نیک لوگوں نے دیکھا کہ اب واقعہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ سارے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کے بعد ہمیں یقین ہے قاتل تک ہمیں پہنچا دے گا، ہم کسی بھی طریقے سے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے، تہمت ہے، ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ان سے کہو گائے کو ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ جو گائے کی ران ہے اس کی ران کا گوشت میت کے ساتھ لگائیں، میت زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب آ کر ان کو بتایا کہ جی اللہ فرما رہے گائے ذبح کرو، اس کی ران کا گوشت لگاؤ مردے کے ساتھ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا اپنے قاتل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہاں قتل کہاں گائے، یہ جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کے ساتھ نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی مذاق کروں، مجھے اللہ نے جو حکم دیا وہ تمہیں میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت کے معاملے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ شرعی معاملے میں کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش موجود ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا۔ تو اب اگر یہ لوگ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لگاتے مردے کے ساتھ تو مردے نے زندہ ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سوال و جواب شروع کر دیے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو اگر کسی نے آپ کو آسان مسئلہ بتایا آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اس کی ٹو میں پڑ جانا، تحقیقات شروع کر دینا، جتنی زیادہ تحقیق کریں گے مشکلات اتنی بڑھتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کیلو کال سے، کثرت سوال سے، دو چیزوں سے۔ کیلو کال ہے چے میں گوئیاں کرنا، ٹھیک ہے نا، چے میں گوئیاں کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، کیلو کال کہتے ہیں۔ اور کثرت سوال، جتنا زیادہ سوال کرو گے اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ جی وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، بچڑائی ہو، بوڑھی گائے ہو، جوان ہو، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ جو ہے نا گائے نوجوان ہو، نہ بڑھیا ہو، نہ بالکل بچیا ہو۔ اچھا
پھر سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہیں رنگ اس کا ایسا ہونا چاہیے بالکل زرد، شوخ زرد ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کے دل کو لبھانے لگے، ان کو مزہ آئے، پسند آنے لگے۔ پھر سوال کیا کہ اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ گائے کی زرد رنگ کی گائے بھی بہت ساری ہے، نوجوان گائے بھی بہت ساری ہے، کچھ ایسی صفت بتا دے جو کسی اور گائے کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے وہ گائے جو ہے نا اس کی صفت یہ ہونی چاہیے نہ اسے ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی اسے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اب یہ جو صفت والی گائے تھی یہ پورے اس علاقے میں بنی اسرائیل میں سے صرف ایک بندے کے پاس تھی، اس صفت والی گائے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس پہنچے، اس کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کی کہ جی ہمیں گائے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دوں گا لیکن اپنی مرضی سے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ایک کے بدلے 2 لے لو۔ اس نے کہا نہیں، 3 4 5 یہاں تک کہ یہ ایک گائے کے بدلے اس کو 10 گائے کی آفر کرا چکے تھے۔ اس نے کہا میں نے نہیں دینی۔ اب اسے بھی پتا چل چکا تھا کہ جو گائے ان کو چاہیے وہ صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ حضرت وہ تو مان ہی نہیں رہا، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس طرح مرضی مانتا ہے اسے منانا تمہاری ذمہ داری ہے، گائے تم نے یہی ذبح کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری گائے ذبح کرو گے تو پھر تمہارا قاتل جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ پھر دوبارہ اس کے پاس گئے، بھئی کس طریقے سے دینی ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ترازو کے ایک پلے میں گائے کو رکھو، دوسرے میں سونا رکھو، گائے کے برابر سونا لوں گا پھر تمہیں گائے دوں گا۔ اب یہ کرتے کیا نہ کرتے، تو بالآخر یہ مان گئے۔ انہوں نے جو ہے نا ایک پلے میں گائے کو رکھا، دوسرے پلے میں جو ہے نا سونا رکھا، سونا جو ہے نا گائے کے برابر تول کے اس شخص کو دیا اور گائے لا کر انہوں نے ذبح کی۔ ذبح کرنے کے بعد جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ویسا انہوں نے کیا، وہ شخص زندہ ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا جی مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا میری وراثت پر قبضہ کرنا اور میری بیٹی سے شادی کرنا۔ اس نے بتایا، بتانے کے بعد پھر دوبارہ وہ شخص مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اب یہ جو بھتیجا تھا اسے پھر جو ہے نا قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ جو نوجوان تھا اس کو اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ یہ اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کا والد سو رہا تھا، ایک شخص آیا، اس کے پاس قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے کہا جی یہ ہیرا میں نے بیچنا ہے۔ اس نے کہا مجھے پسند ہے، میں نے خریدنا ہے۔ 70,000 درہم یا دینار جو بھی تھا اس کی قیمت طے ہو گئی۔ اب جس گلے کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے، رقم پڑی ہوئی تھی، قدرت کا کرنا ایسا ہوا اس کی چابی اس کے والد کے پاس تھی اور اس کا والد سو رہا تھا۔ اس نے کہا جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں یا تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جائیں، میرے والد صاحب اٹھیں گے، ان سے چابی لے کر میں تمہیں پیسے دوں گا، تم سے ہیرا لے لوں گا۔ اس شخص نے کہا مجھے جلدی ہے، آپ جو ہے نا اپنے والد صاحب کو اٹھا لیں، ان سے چابی لے لیں۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے والد کو بے آرام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا مجھے 60,000 دے دو، میں تمہیں 10,000 چھوڑ رہا ہوں، درہم اشرفیہ دینار جو بھی تھا۔ اس نے کہا تم مجھ سے 80,000 لے لو لیکن تھوڑی دیر بعد آنا، ابھی نہیں، اپنے والد کے آرام کو میں خراب نہیں کروں گا۔ اس نے کہا 50، اس نے کہا 90، کرتے کرتے وہ 30,000 پہ آ گیا کہ 30,000 دے دو، یہ قیمتی ہیرا مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا تم 1,00,000 مجھ سے لے لو لیکن میرے والد کا آرام جو ہے نا اسے خراب نہ کرو، تھوڑی دیر بعد آنا یا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ انتظار کرو، جب یہ اٹھیں گے میں تمہیں 1,00,000 دے دوں گا۔ بالآخر وہ شخص جو ہیرا لے کر آیا تھا وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دینا ہی نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے سامنے
اس ہیرے سے زیادہ اہمیت میرے والد کے آرام کی ہے. میرے والد کا آرام کا ٹائم ہے، جب وہ اٹھیں گے اس کے بعد اگر میری قسمت میں ہوا تو میں تم سے لوں گا، نہ ہوا تو نہ صحیح. اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد. ان کے حالات جو اچھے تھے وہ برے حالات میں بدلنا شروع ہو گئے. ایک بڑھیا اس کی ماں تھی، یہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایک گائے دی جو بنی اسرائیل والوں نے آ کر ان سے خریدی. تو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے وہ دولت عطا فرمائی. یہ پھر قسم پرسی میں چلے گئے، ایک ٹائم کا کھانا تھا دوسرے کا نہیں تھا، بہت زیادہ غربت کے اندر چلے گئے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا. والدین کی خدمت کرتا رہا، والد صاحب چلے گئے پھر والدہ کی خدمت کرتا رہا، والدہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہیں. اس کے سرے کے اندر اللہ رب العزت نے اسے یہ سونا عطا فرمایا، یہ دولت عطا فرمائی دنیا کے اندر، اور آخرت میں جو اس کا صلہ تھا وہ اس کو اللہ کی طرف سے مزید ملنے والا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایک ہم نے کثرت سوال نہیں کرنی، دوسرا دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، تیسرا جو ہے نا والدین کی خدمت اور والدین کا آرام اسے ترجیح دینی ہے. چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر والدین کو بھی آرام نہیں کرنا. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.